آج کے خلاصۃ القرآن کی اس مجلس کی ابتدا سورہ مؤمنون 18ویں پارے کے نصف کے قریب سے ہوئی ہے۔ سورہ نور سے پہلے کی آیات کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نیک بخت جن کے نامہ اعمال بھاری ہوگا، اور اشقیاء یعنی بدبخت جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا۔ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ پاک فرمائے گا وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے اس سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی خست اور محدودیت کا احساس ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اہل جنت سے سوال کرے گا کہ اے اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ حصہ کم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی، میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس پر سورہ مؤمنون مکمل ہوتی ہے، آگے سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ جی ترتیب کے اعتبار سے 24ویں سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 102 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ 64 آیات اور 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اسے سورہ نور تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام اور قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے عفت، عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے جو کہ قرآن میں مذکور ہیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں
شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ اگلا حکم یہ دیا کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے، جھوٹی تہمت نا، اور اس پر وہ ثابت نہ کر سکے اس کو، تو اس کے اوپر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ حد قذف ہوتا ہے 80 کوڑے۔ اگلا حکم اس صورت کی ابتدا میں یہ ذکر کیا گیا، اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، اسے لعان کا حکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد واقع افک ہے۔ افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ پاک نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے۔ اور معاشرتی ادب یہ بھی بیان کیا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں اور لونڈیوں اور ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کرواؤ۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سد باب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ ایک حکم یہ دیا کہ لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں کہ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ پاک کی رضا کا سبب بتایا، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم ہدایت یہ کی کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہتے ہیں۔ ایک حکم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کی ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جیسا چودھری جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھیں۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اگر بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز و حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل شنی سے نفرت کرتی ہے تو تم جو کہ آزاد ہو تمہیں تو بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام ہوئے جی جن کا بیان ہوا
عقیدہ اور ایمان اور نور حق کا بیان ہوا، جس کے ذریعے اللہ پاک نے مخلوق کو ہدایت دی۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں بھی ذکر کی گئی ہیں، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معانی کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے۔ پہلی مثال اہل یقین و ایمان کے لیے ہے، جبکہ دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے ہے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے پہلے ہی ہدایات پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ اہل باطل کے لیے جو 2 مثالیں بیان فرمائیں، ایک ان میں سے ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ان کے اعمال کی مثال مثل سراب کے ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپاؤں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ پاک کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین 2 گروہوں کا تقابلی تذکرہ ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتا ہے۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب میں غلبہ حاصل ہوا، مشرق اور مغرب کے ممالک ان کے زیر نگیں آ گئے، اور انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور ان کا نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ وہ اگر پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر یہ کل 13 احکام اور آداب مذکور ہو چکے۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ بتلایا گیا کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس صورت کا اختتام اس بات پر ہوا
کہ یہ ساری کائنات اللہ پاک کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ مخلوق کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ ہے سورہ فرقان۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 77 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 25ویں سورہ مبارکہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 42ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے آخر میں اور بقیہ سورت جو ہے 19ویں پارے کی ابتدا میں ہے۔ اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان کے الفاظ آتے ہیں، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا، دوسرا گروہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اس ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ تیسرے گروہ کے خیال میں یہ قرآن واضح جادو تھا۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور معاند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربراوردہ لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعاوی کی تردید واضح دلائل سے کی۔ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے دعاوی، اعتراضات اور لایعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا، فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط ایمان ہے اور یہ ایمان سے خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے، اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ پاک کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کرے گا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ قرآن کو سنے اور نہ اس پر ایمان لائے، دوسری یہ کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے، فیصلہ کرنے والا، چوتھا یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، اور پانچواں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ میرے عزیز سامعین، اگلی گفتگو سننے سے پہلے کچھ دیر کے لیے رک جائیے، چند لمحوں کے لیے پہلے اپنے بارے میں اور پھر پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ کیجئے کہ آج ہم کس کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی سوچئے کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کوئی نکل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں اور ہرگز نہیں۔ مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یک بارگی نازل ہو گئی، یوں ہی قرآن بھی یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مثلاً اس کا یاد کر لینا، اس کے معنی کو سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان، لیکن یہاں اللہ پاک نے صرف ایک حکمت بیان کی، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔
جاننے والے جانتے ہیں کہ یکا یک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کی سوتوں میں جذب ہونے والی بارش بہت فائدہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ فرقان میں۔ علاوہ ازیں اللہ پاک کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہے یہاں پر۔ اللہ ہمیں بھی نصیب پر فرمائے اپنے فضل سے۔ پہلی صفت متواضع ہونا، دوسری صفت جاہلوں سے اعراض کرنا، تیسری راتوں کو نماز اور عبادت، چوتھی جہنم کے عذاب سے خوف، پانچواں خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، ساتواں شرک سے مکمل اجتناب، آٹھواں قتل ناحق سے بچ کر رہنا، نواں زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، 10واں جھوٹی گواہی سے بچنا، 11واں گانے بجانے اور برائی کی مجلس سے پہلو تہی اختیار کرنا، الگ ہو جانا، اللہ پاک کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اور 13ویں صفت ہے اللہ پاک سے نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دیا جائے۔ میرے عزیز سامعین، اگلی صورت کے مطالعے سے قبل ہم اللہ پاک سے دعا کر لیں کہ اے رحیم و کریم، آپ محض اپنے فضل و کرم سے یہ 13 صفات ہمارے اندر پیدا فرما کر ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرمائیں، آمین۔ اسی پر سورہ فرقان مکمل ہوتی ہے، آگے سورۃ الشعراء ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں حق تعالی شانہ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔